خیال ہے آپ کا؟ ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا. تو بھی کرنا جرت کر جرت. ہماری جرت دیکھ، ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ کر، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر ان کے. ہماری جرت دیکھو، ہم ان کے غلاموں میں، قدموں میں، نوکروں میں بیٹھنے کو دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں، غلاموں کے. تو بھی جرت کر دلیری، کر جرت، کہ یا اللہ میرا حشر یزید کے ساتھ کر دلیری. اگر اتنا ہی اچھا تھا تو بے شرمو اتنا ظلم نہ کرو، اتنی زیادتی، اتنا ظلم نہ کرو، یہ ظلم ہے. امام حسین جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے، جمعے سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا اور آپ نے ایک جملہ کہا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. آپ نے فرمایا یزید کو جا کے بتا دو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. او کیا فکرہ ہے امام علی مقام کا. فرمانے لگے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت. اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ موجود ہے میرے سوا؟ حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ ہے؟ اور فرمایا اگر میں ہی ہوں پوری کائنات میں. لوگ کہتے ہیں فلانا علامہ صاحب کی تبلیغ بڑی ہے. ہم سے بڑا کون ہوگا تبلیغ کی بات کرنے والا؟ لیکن ڈرو اللہ سے، ڈرو، گمراہ نہ کرو قوم کو. یہاں تباہی اتر گئی ہے. کوئی بڑی داڑھی رکھ کے معاذ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اور کوئی بالکل داڑھی مڈا کے ننگا سر کر کے ممبروں پہ ناچتا ہے اور صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے. میرے مصطفیٰ کے پاس اگر ابو بکر آئے ہیں تو وہ بھی شان والے ہیں، اور اگر بی بی عائشہ صدیقہ ان کے بستر پہ رہی ہے تو وہ بھی شانوں والی ہے. مولا علی شیر خدا کے بارے میں جو بات کرے پکا بے ایمان ہے. عجیب تماشا لگ گیا ہے جی. جو رب نبی پاک کے جسم کے قریب مکھی نہیں آنے دیتا وہ گندا بندہ حضور کے قریب آنے دیتا ہے؟ عجیب تماشا ہے. امت کو تباہ کر رہے ہو، کافر کو موقع دے رہے ہو یہ کہنے کا کہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے. اگر حضور کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے تو بعد والے کیسے ٹھیک ہو گئے؟ تو یہ باغ آنا چاہیے ان بے شرموں کو. یہ امت میں تفرقہ ڈالتے، بے حیائی کرتے. سنو اور یاد رکھو، حضرت امام حسین نے خطبہ پڑھا نا جب جمعے والے دن، فرمایا مجھے پہچانو تو میں کون ہوں؟ تو عمر بن سعد بولا، پکے نمازی بولے. عمر بن سعد کہنے لگا حسین جلدی کر ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. بلے ہو نمازیو، جلدی کر ہمارا. آئے ہائے کیا نماز ہے. یعنی نبی پاک کے نواسے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی اللہم صلی علی محمد و علی. تو میرا سنی بڑا بھولا ہے، کہتا ہے جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں. تو زیادہ نمازیں تو عمر بن سعد بھی پڑھتا تھا. تو بھولا او خدا کے. دیکھیں نا جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں، آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے، لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں، روزہ عقیدہ نہیں. عقیدہ حسین ہے، عقیدہ حسن ہے، عقیدہ علی ہے، عقیدہ عثمان غنی ہے، عقیدہ عمر فاروق ہے. میں اس شخص کو کیا کروں؟ مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین ابن علی باغی تھے؟ وہ شخص، اس کی نماز روزہ حج زکات دیکھا جائے گا. آؤ قرآن مجید سورہ شورا آیت نمبر 23، گھر جا کے قرآن مجید کھولو، یہ والی آیتیں بھی پڑھا کرو، یہ والی بھی کھولا کرو. صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خرچے زیادہ ہیں، آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں. جس طرح آج لوگ ہر پیر صاحب سے نہیں پوچھ رہے، علامہ صاحب سے، کہ آپ کام کوئی نہیں کرتے، کپڑے پھر بھی سفید پہنتے ہیں، کیا ذرائع آمدن ہے، پھر بھی آپ گاڑی میں گھومتے ہیں. ہمارا تو پروگرام تھا مولوی بھوکا مر جائے، پر اس کے پاس آتے ہیں تو یہ تازی چائے پلاتا ہے. کیا مطلب، کس طرح کا رویہ ہے؟ صحابہ کے بار وہ یہ نہیں سوچتے تھے آتے کام، وہ کہتے تھے آگے بڑھ کے حصہ ڈالے. وہ سارے آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہیں، ذرائع آمدن بظاہر کوئی نہیں
نذرانوں پہ اعتراض نہ کیا کرو. نذرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے. نذرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی بولو حضور کی سنت ہے. تو صحابہ جمع ہو کے آئے, ایک جگہ پہ میٹنگ کی, کہا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے. تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی؟ کہا ہم نے نہیں کرنی, نبی پاک کے چچا جناب عباس کریں گے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگایا گیا. جناب عباس آئے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کے آئے, اور سیانے بندے تھے, انہوں نے بڑی سمجھداری والی عقل مندی والی بات چھیڑی. یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نذرانہ دیں گے. کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا. اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا. یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے, ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے. حضور یہ تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے لایا کریں گے, قبول کر لیں. نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا. کا کل لا اسألکم علیہ اجرا, محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لیے بڑی تکلیف سہی ہے, پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے الا المودۃ فی القربى, تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا, میری ختیجہ سے پیار کرنا, میری عائشہ کا ادب کرنا, میرے قریبیوں کا احترام کرنا. یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے ہی, قریبی کوئی اور بھی خاص ہے جس کا ادب کرنا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں علی, فاطمہ, علی اور فاطمہ کی اولاد. فرمائے ان کا ادب کرتے رہنا, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا ہے. کہا ان کا ادب کرنا, جناب علی, سیدہ فاطمہ, اور دونوں کی ان کا ادب کرنا فرائض دین, اہل بیت کا ادب کرنا فرائض. کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ جی سید بن گئے ہے نہیں, پر تو میں کہ جڑے بن گئے نا انہوں نے اللہ آپ ہی پوچھ لے گا, تو ادب کر. جڑے بن گئے نے اللہ, شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ, دو بندے خواجہ صاحب سے ملے ہیں تو ان کو پتا تھا کہ خواجہ صاحب سیدوں کا بڑا احترام کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جب عرس ہوتا ہے نا بریلی شریف, تو سیدوں کو سٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے اور بڑے بڑے عالم نیچے بیٹھتے. تو دو بندے آ گئے, کچھ لینے کچھ مانگنے, تھے فرار دونوں. ٹانگے سے اترے تو سیال شریف کے رستے میں درمیان میں پروگرام بنایا کہ سنا ہے خواجہ صاحب سیدوں کا بڑا ادب کرتے ہیں, سید نہ بن جائیں. بن بھی جاتے ہیں نا لوگ, سید نہ بن جائیں. ٹھیک ہے جی بن جاؤ, بن گئے سید. خواجہ صاحب کو کسی نے اندر جا کے بتایا دو سید آئے ہیں, تو خواجہ صاحب اس طرح دوڑے کہ نہ جوتا نہ سر پہ ٹوپی, دوڑ کے آئے. شیخ الاسلام خواجہ صاحب نے ہاتھ چومے, نذرانہ دیا, 2-3 تھیلے بھر کے دیے لنگر کے. جب وہ جانے لگے نا تو خواجہ صاحب ان کے ساتھ باہر تک آئے. جہاں انہوں نے سید ہونے کا پروگرام بنایا تھا وہاں تک ساتھ آئے, ان کو روانہ کیا. تو ان میں سے ایک بندہ خود ہی بول پڑا, کہنے لگا حضور یہاں لوگ دروازے تک چھوڑنے آتے ہیں یا گاڑی تک؟ نہ دروازہ نہ گاڑی, آپ درمیان میں رخصت کرنے آئے, سمجھ نہیں آئی. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے تم یہیں سید بنے تھے, یہاں تک ادب کرنا ضروری تھا. یہاں تم سید بنے تھے, یہاں تک ادب کرنا, پیچھے تم سید نہیں ہو تو میں کیسے ادب کروں؟ جہاں تک تم سید ہو وہاں تک ادب کرنا. اور میرے اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا, کہنے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو میاں صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی. میاں صاحب سے کہا حضور ادب کرتا کون ہے؟ سارے تو ادب کرتے نہیں. تو میں دور نہیں نہ جاتا, پرانے محدثین نہیں پوچھتا, یہ کشمیر میں میاں محمد بخش صاحب سے پوچھ لیتے حضور ادب کرتا کون ہے؟ تو میاں صاحب فرمانے لگے اصلا نال جے نیکی کریے. کنا نال؟ اصلا نال جے نیکی کریے تے وہ نسلہ تاک نہیں پول دے. ہاں بے اصلا نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے.
بے اصلہ. فرمانے لگے جو اصل ہوگا نا اخلاق کا، کردار کا، خاندان کا اصل، وہ ہمیشہ مصطفیٰ کے صحابہ کا بھی احترام کرے گا اور اہل بیت نبوت کا بھی ان کا ادب کرے. سنیں نبی پاک نے کیا فرمایا. ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک نے خطبہ حجت الوداع دیا. لوگ ہمیں کہتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ سے آگے نہ جاؤ. حضور نے خطبہ دیا، فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اگر تھام کے رکھو گے تو گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی. یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمانے لگے ایک میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں. ان کو تھام کے رکھنا، گمراہی کبھی تمہارے پاس ان کو تھام. سنو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت اسامہ آپ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک سے کوئی کام تھا، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے. کہتے ہیں میں حضور سے ملنے گیا تو میں نے نا حضور سے بات چھیڑی، نبی پاک سے میں نے ذکر چھیڑا. جب وہ بات میں نے کرنی شروع کی نا تو حضور نے چادر اوڑی ہوئی تھی، بکل جس کو مارتے ہیں، کہتے ہیں چادر اوڑی ہوئی تھی تو نبی پاک کی نا چادر میں 2 چیزیں حرکت کر رہی. تو جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بات کرتے کرتے میری توجہ جب ادھر گئی تو میں اصل بات ہی بھول گیا. میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا، میری زبان سے کچھ نکل رہا تھا. چونکہ جب توجہ بٹ جاتی ہے نا، اس لیے توجہ بٹ جائے تو پھر لفظوں کا حسن برقرار نہیں رہتا. تو جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا، میرے منہ سے نکلتا کچھ اور تھا. تو سرکار سمجھ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہنے لگے بھول گئے ہو نا بات. تو میں نے کہا حضور بھول گیا ہوں. تو کہتے ہیں میں بھی ان سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ باز آ جاؤ، لیکن یہ نہیں آ رہے. کہتے ہیں میں اور پریشان ہوا کہ یہ کن سے حضور کہہ رہے. تو نبی پاک نے چادر مبارک کو کھولا، ایک بغل سے امام حسن نکلے، دوسرے سے امام حسین نکلے. یہاں بھی ملا پریشان ہے، بڑی ٹینشن میں ہے. کہتا ہے جی ہر نانا ہی اپنے نواسوں سے پیار کرتا ہے. تو میں نے کہا بے وقوف، یہ عام نانا نہیں، یہ وہ والے نانا ہے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. فرمایا میرے محبوب اتنی دیر تک بولتے نہیں جب تک میں حکم نہیں کر دیتا. تو امام حسن اور حسین کا پیار بھی اللہ کا حکم تھا، اس لیے ہو رہا تھا. فرماتے جب نبی پاک کی بغلوں سے وہ دونوں نکلے نا تو میں نے حضور کی آنکھوں میں چمک دیکھی، نور دیکھا. اور جیسے بندہ کسی سے پیار کرتا ہے تو چہرہ بھی بتا نہیں رہا ہوتا. آج کل کی زبان میں کہتے ہیں باڈی لینگویج، اس کی باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے نا یہ طاری ہے. تو محبوب فرمانے لگے اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اور فرمایا اسامہ میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں. کاش امت ان لفظوں کو سمجھ جائے. حضور نے فرمایا میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں بڑا پیار کرتا ہوں. بلکہ اگر میں کہوں کہ قرآن مجید نے تو تھوڑا کم کرنے کا کہا ہے، کیونکہ بچوں سے تو فطرتی پیار ہوتا ہے. دولت کو اور اولاد کو فتنہ اور آزمائش کہا ہے، تھوڑا کم کرنے کا کہا ہے. ضرور پیار کریں اپنی اولاد سے، ضرور پیار کریں اپنے دوستوں سے، لیکن اس چکر سے باہر نکل آئیں کہ میں اگر یہاں سختی کروں گا تو فلاں میرے خلاف ہو جائے گا. تو ہو جائے، آپ تو انہیں دوائی تک نہیں کھلا سکیں گے، یہ تو بیمار کے بیمار رہ جائیں گے اگر آپ نے سختی نہ کی. یہ گڈ بک میں آنا چھوڑ دیں کہ میرے دوست بھی مجھے اچھا کہیں، فلانا مجھ سے نہ بگڑ جائے، فلانا مجھ بگڑ جائے جس نے بگڑنا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مزاج تھا، کبھی بندوں کی پرواہ نہیں کی. بندے کیا کہتے ہیں، کسی کو آنا ہے تو بسم اللہ، نہیں آنا تو الحمدللہ. لیکن انہوں نے زندگی بھر اگر پرواہ کی ہے تو یا اللہ کی ہے یا اللہ کے رسول کی ہے. ہم نہ اپنے آپ کو کسی قسم کے کٹہرے میں نہیں لانا چاہتے. مجھے کوئی برا نہ کہے، او بھائی کہہ لے جس نے کہنا ہے، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ کہے، 1000 دفعہ کہے، 100 بسم اللہ کہے. لیکن آپ اصول پر کھڑے رہیں، آپ مضبوط بات کریں، آپ طاقتور بنیں. آپ کی طبیعت حضرت عمر کا درہ تھا، وہ لٹکا کرتا تھا اور پورے جوش و خروش سے لٹکتا تھا. حضرت عمر کو استفسار کی عادت تھی، وہ سوال پوچھتے تھے.
کہاں تھے تم, کیوں نہیں یہ کام کیا؟ یہ جو مزاج ہے نا جی, فلانا بڑا درویش ہے, کسی کو کچھ نہیں کہتا, غلط کرتا ہے, نقصان اٹھائے گا, کیوں نہیں کہتا کسی کو کچھ؟ کہنا چاہیے. جہاں کوئی غلطی کرے. حضرت عثمان غنی تو مسجد میں ایک صحابی جمعے میں دیر سے آئے, فرمایا آپ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا میں لیٹ ہو گیا تھا اور فلاں کام کر رہا تھا. میں وقت پہ آیا کرو, جمعے کا دن ہے, آپ کو پتہ نہیں اذان ہو جائے تو سارے کام چھوڑ دینے چاہیے. انہوں نے کہا جی میں لیٹ ہو گیا, پھر میں وضو کرتے کرتے 5 منٹ اور ہو گئے. فرمایا تم وضو کر کے جمعہ پڑھنے آئے ہو, حالانکہ نبی پاک نے غسل کرنے کا فرمایا ہے. آئندہ جلدی بھی آنا اور غسل کر کے یہاں تک باریک. اور وہ ڈانٹ دیتے تھے, ان کو کہنا آتا تھا. لیکن یہاں ایک طبیعت عجیب ہے لوگوں کی, لوگ سمجھتے ہیں اوہو میں بات کروں گا تو فلانا کیا سوچے گا. وہ سوچ لے, اس نے جو سوچنا ہے اسے کو سوچے, تھوڑا نہیں زیادہ سوچے, اور جھجک کے نہیں کھول کے سوچے. لیکن آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ اس ذمہ داری کو سمجھیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بناتے تھے, پھر ان کا حساب کرتے تھے. ایک گورنر کے بارے میں پتہ چلا ریشم کا لباس پہنتا ہے, بہت آسانی میں ہے, بہت موج کرتا ہے, کیا بات ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, لگا رہا ہے. عمر نے بلا کے فرمایا اس کے کپڑے اتروا کے نا اسے ٹاٹ کا لباس پہناؤ, اور آج کے بعد یہ گورنری نہیں کرے گا, یہ مال غنیمت کے اونٹ چرایا کرے گا. ایک وزیر کو لگائے پاکستان میں آپ اونٹ چرانے کے لیے, صرف ایک کو. حضرت عمر کی ایک اس مرد خدا مست کی ایک بات پر عمل کرو, ایک وزیر کو اونٹ چرانے پہ لگاؤ. لیکن تم نے تو مذاق بنایا ہوا ہے, تمہیں پتہ ہے ہم نے نکالا تو دوسری سیاسی جماعت میں چلا جائے گا. تم تو ڈرتے ہو, تمہیں تو ایسے لوگ چاہیے جن کے ووٹ زیادہ ہیں. تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. دو ٹوک بات, مضبوط بات. آپ تو خوشامد کو سخت ناپسند کرتے تھے. ایک شخص نے آپ کی تعریف کی تو فرمانے لگے میرے پاس مٹی ہوتی تیرے منہ میں ڈال دیتا, میری کیوں تعریف کر رہا ہے؟ یہاں تو آپ پیروں کے پاس چلے جائیں, انہوں نے خوش آمدی خلیفے رکھے ہوئے, کہتے ہیں قبلہ عالم فلانا ٹینگڑا. اور یہ خود پاس بیٹھ کے من قال انا عالم فہو جاہل. حضور نے فرمایا جو اپنے منہ سے کہے میں عالم ہوں وہی تو جاہل ہوتا ہے. آپ خود سے تعریفیں سن رہے ہیں اور آپ کا دعویٰ فقیری کا ہے, ہٹو بچوں کی داستانیں, اور آپ کا دعویٰ فقر کا ہے. آپ نے وظیفہ خار, نقیب, خطیب, شاعر, ادیب رکھے ہوئے ہیں تعریفیں کرانے کے لیے. اور پنجابی میں کہہ دوں تو مجھے کہہ لینے دو, آپ نے سیپی رکھے ہوئے ہیں, سیپی جو آپ سے کھاتے ہیں اور آپ کے گون وہ آپ سے کھاتے ہیں لے کے. انہوں نے کہا بلے بلے, کیا بات ہے, کیا بات. تعریفیں کرتے ہیں اور بڑے شوق سے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں لوگ. حضرت عمر کہتے ہیں تیرے منہ میں مٹی ڈالوں گا اگر میری تو آپ میں جرأت اظہار ہو, آپ بات کہیں. اقبال کہتے ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں اور بیگانے بھی ناخوش. یہ ذرا لفظوں کی ترتیب دیکھو, اپنے بھی خفا کون ہے؟ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں اور بیگانے بھی ناخوش, کیونکہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہیں سکا کاند. میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. میرے سے ناراض اس لیے ہیں لوگ کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے, اور لوگوں کو حق اچھا لگتا, لوگوں کو تعریفیں اچھی لگتی. تو یاد رکھیے گا کہ حضرت عمر میں یہ جرأت اظہار تھی, بات کرنا جانتے تھے. بصرہ کے گورنر کی شکایت آئی, ایک مجاہد آئے اور آ کے کہا حضور وہ جس شخصیت کو آپ نے بصرہ کا گورنر بنایا مجھے ان سے بڑی شکایت ہے. کہا کیوں؟ فرمانے لگے میں پلٹ کر دشمن پر حملہ کرنے کی قوت رکھتا ہوں, ایک طاقتور اور جانباز فوجی ہوں. میں نے بڑی جد و جہد کے ساتھ لڑائی کی ہے, جنگ کی ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت جریر ابن عبداللہ سے یہ روایت موجود ہے. کہنے لگے میں نے بڑی جد و جہد سے لڑائی کی, لیکن آپ کے بصرہ کے گورنر نے ایک تو مجھے مال غنیمت میں سے حصہ پورا نہیں دیا جو میرا بنتا تھا,
اور پھر یہ کہ جب میں نے مطالبہ کیا تو مجھے 20 کوڑے مارے، میرا سر منڈوا دیا ہے، مجھے تکلیف دی ہے۔ آپ کسی آفیسر کے خلاف بات کر کے تو دیکھیں۔ اور ہمارے ملک میں ویسے بھی جو ملازم ہیں وہ ڈیوٹی نہیں کرتے، وہ افسروں کو راضی کرتے ہیں۔ افسر راضی رہیں تو آپ ڈیوٹی کریں چاہے نہ کریں، اور اگر افسر ناراض ہیں تو پھر آپ ڈیوٹی کریں بھی ساری تو پھر بھی آپ ڈیوٹی نہیں کر سکتے، وہ سیٹ پہ قائم۔ یہ چلتا ہے ہمارے سرکاری اداروں میں الا ماشاء۔ اس نے کہا جی ایک تو میرے ساتھ زیادتی ہوئی، مجھے مال غنیمت نہیں دیا گا، اور اگر میں نے بات کی تو پھر آپ کو پتا ہے جس کی بات کریں بگڑ جاتا ہے، تو پھر مجھے کوڑے لگے 20 اور میرا سر منڈوا دیا، اور یہ بال میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر صاحب کو خط لکھا، اور یہ ذرا جرأت دیکھو سیدنا فاروق اعظم کی۔ آپ فرمانے لگے بات میں نے سن لی ہے، گواہیاں میں نے منگا لی ہیں، پتہ میں نے کر لیا ہے، معلومات مجھے ہو گئی ہے، جو یہ بندہ کہہ رہا ہے بات بالکل ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو بدلہ دینا ہے، سر بھی منڈوانا پڑے گا۔ میں آپ کو صحیح سند سے روایت سنا رہا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ سے، یعنی گورنر کا سر مونڈا جائے گا ایک عام آدمی کے لیے؟ اتنی جرت تو آپ چھوٹے سے افسر کے لیے نہیں کر سکتے۔